کیا ہے یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں یہ بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے ہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گا، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں، سردی بڑی، مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پائیں، وہ حالے ہو ٹھنڈا پانی، وہ حالے ہو ٹھنڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی۔ 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی، کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ کیا خوبصورت! ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئی، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟